الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی معزز و مکرم علماء ذوی الاحترام سادات اعظام حاضرین جشن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کی غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافقہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی
نہیں ہے ڈر، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ محفل بھی کل کی طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، اور آج کے بانیان جشن نے مجھے عنوان دیا ہے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دراصل یہ امام اہل سنت کے شعر کا پہلا مصرع ہے، وہ یوں ہے، مومن وہ جو ہے ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آقا کے عشق کی دعوت تقریباً آج سے نہیں بلکہ کم و بیش 14.5 صدیوں سے مسلمان علماء، خطباء، مفکرین دیتے آئے ہیں۔ جسے دیکھو وہ حضور کے عشق کی بات کرتا ہے، آقا پہ جان نثاری کی بات کرتا ہے، حضور پر فدا ہونے کی بات کرتا ہے، اور میرے رسول نے بھی فرمایا، الا لا ایمان لمن لا محبت علی، آگاہ ہو جاؤ، محبت کے بغیر ایمان نہیں۔ بخاری شریف باب الایمان میں میرے آقا مصطفیٰ کریم کا فرمان درج ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، تم میں کا کوئی مومن کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ میرے رسول سے عشق نہیں ہوگا، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ کوئی بندہ اگر کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہو جائے، یعنی اتنا بڑا نمازی ہو، اتنا بڑا غازی ہو، اتنا بڑا حاجی ہو کہ اس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہو جائے، حالانکہ آج کی تاریخ میں کوئی مومن ایسا ہو نہیں سکتا جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہو، اس لیے کہ آسمان کے تاروں کے برابر ایک بندے کی نیکی ہے جن کا نام سیدنا عمر ابن خطاب ہے۔ اللہ اکبر، اگر کسی کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہو اور وہ اپنی جان سے زیادہ میرے رسول میں فدا نہیں، میرے آقا سے محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اسی فاروق اعظم جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر تھی، میرے رسول نے ان سے پوچھا، عمر یہ بتاؤ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو ان کے فرمان کا مفہوم ہے، ماں باپ سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اولاد سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، مال سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، لیکن اپنے آپ سے زیادہ آپ کو نہیں چاہتا، اپنی جان سے زیادہ اپنے آپ کو نہیں چاہتا، سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں لیکن آپ سے زیادہ اپنے آپ کو چاہتا ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا، عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، پھر تربیت کے مراحل سے گزرے۔ ایک دن کہتے ہیں، یا رسول اللہ اب عشق عروج پر ہے، معراج عشق ہے، آقا اب اپنی جان سے بھی زیادہ میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں، عمر آج تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ پتہ چلا عشق مصطفیٰ کے بغیر آسمان کے تاروں کے برابر نیکی رکھنے والے عمر کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک اپنی جان سے زیادہ عمر نے مصطفیٰ کو نہیں چاہا۔ اس وقت تک میرے رسول نے نہیں کہا کہ عمر تیرا ایمان مکمل ہوا۔ ایمان کی تکمیل جامع ایمان کے عشق کے بعد ہے، ایمان کی تکمیل مصطفیٰ سے عشق کے بعد ہے، اور عشق کہتے ہی اس کو ہے جب کسی کو عشق ہوتا ہے تو پھر وہ اپنا خیال نہیں کرتا بلکہ عشق کرنے والے کو صرف محبوب کا خیال ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ حدیث پہنچی کہ جناب جبریل کو شب معراج میرے رسول نے کہا، سدرہ کے آگے جبریل چلو نا تم بھی میرے ساتھ، تو جبریل نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، اس کے آگے جانا میرا کام نہیں ہے، اگر جاؤں گا تو
کہتے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، وہ سب کچھ فدا کرنا چاہتا ہے، مرتن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھولی رمائی ہے، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ عشق کو، کسی کے عشق کو کبھی کبھی تھوپتے ہیں۔ لیڈر کی محبت تھوپی جاتی، کرو محبت، قائدین کی محبت تھوپی جاتی، کرو محبت، تو کہیں یہ محبت جو تھوپی جا رہی کسی کسی کی بھی آپ یوں نہ سمجھنے لگے کہ جیسے لیڈروں کی، قائدین کی، اسکالروں کی محبت زبردستی تھوپی جا رہی ہے، جان نہ مان میں تیرا مہمان، تو ایسے حضور کی محبت ہم پہ تھوپی جاتی ہے؟ کیا حضور کی محبت ہم پہ تھوپی جا رہی ہے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ، حضور ہے ہی ایسے، یہ میرا عنوان ہے، حضور ہے ہی ایسے کہ ان سے عشق کیا جائے۔ یہ تو محبت تھوپی نہیں جا رہی ہے، محبت تھوپی نہیں جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ اور ہوتے ہیں جن کی محبتیں تھوپی جاتی ہے۔ جس نے میرے رسول کو پڑھا محبت کرنے پر مجبور ہو گیا، جس نے میرے رسول کو دیکھا عشق کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اور اللہ اکبر، میرا اللہ، میرا رب میرے نبی کی شان کیسے بیان کرتا ہے۔ وہ تین ترجمہ اور مفہوم پیش کرنے سے پہلے ایک وضاحت کر دو، توجہ فرمائیں، بیٹھ جائیں جس کو جان کر، اللہ کے بندو اللہ تم پہ رحم کرے سب پہ۔ ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیر ہے، تو اگر آپ نے کسی سے کچھ اور تفسیر سنی ہو تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تو ان سے وہ سنی تھی، یہ کیا ہے۔ اور ترجمہ کبھی کبھی تفسیر کا رنگ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے میرے رسول کو، جس سے عشق آپ اور ہم کرتے ہیں کہ محبت تھوپی نہیں جاتی، حضور ہے ہی ایسے تو اس سے پیار کیا جائے، اس سے محبت کی جائے۔ قرآن کہتے ہیں تین شہر ابراہیم کی قسم، والزیتون شہر عیسیٰ کی قسم، وطور سینین شہر موسیٰ کی قسم، وہذا البلد الامین محمد کے شہر کی قسم۔ چاروں اولو العزم نبیوں کے شہر کی قسم یاد کی، شہر ابراہیم کی قسم، شہر عیسیٰ کی قسم، شہر موسیٰ کی قسم، شہر محمد کی قسم۔ اس کے بعد 4 قسمیں اٹھا کر مجبور کس نے کیا تھا 4 قسمیں کھانے پر؟ تیرا کلام ہی ایسا ہے کہ تو یوں ہی کہہ دیتا تو مان لیا، تیرا کلام ہی ایسا ہے مولا، تو یوں ہی کہہ دیتا تو مان لیتے، تو نے یوں بھی بغیر قسمیں اٹھا کر کے کہا تو مان لیا، اور پھر ایک بھی قسم کھاتا تو بھی بات بھاری پر بھاری تھی، لیکن ایک نہیں 4 اور اس کے بعد پھر قسمیں بھی اٹھائی تو یہ نہیں کہا کہ فلاں درخت کی قسم، فلاں سبزی کی قسم، نہیں، بلکہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن معمولی چیزوں کی قسمیں نہیں اٹھاتا۔ بظاہر میں تمہیں تین اور زیتون نظر آتا ہے، لیکن اس کی ڈیپ میں گھس کر کے دیکھو، یہ جو تین جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے شہر ابراہیم میں، زیتون شہر عیسیٰ میں، طور سینا شہر موسیٰ میں، حاضر بلد الامین امن والا شہر مکہ میرے مصطفیٰ کا شہر ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبیوں کے اس شہر کی قسم یاد کی، چونکہ یہ میلاد کی محفل ہے تو میں نے بھی جو ہے ان شہروں کی قسم اللہ نے جس پہ یاد کی ہے، جس پہ ان نبیوں کا میلاد ہوا ہے، جس شہر میں ابراہیم کا میلاد ہوا اس شہر کی قسم، جس میں اسماعیل عیسیٰ کا میلاد ہوا اس شہر کی قسم، جس میں موسیٰ کا میلاد ہوا اس شہر کی قسم، اس کے بعد کا حبیب جس شہر میں تیرا میلاد ہوا اس شہر کی قسم۔ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 4 قسمیں اٹھا کے کہتا ہے میں نے اپنے محبوب کو کائنات میں سب سے خوبصورت پیدا فرمایا۔ الانسان، ساری دنیا انسان ہے اور محمد الانسان ہے، وہ انسان کامل ہے۔ اللہ
لگے, جو دیکھے محبت کرنے لگے. پتا ہے شمائل ترمذی کی حدیث ہے, اللہ اکبر, مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کہتے ہیں, علی مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور اتنے خوبصورت تھے, اتنے حسین و جمیل تھے کہ اگر میرے آقا اللہ اکبر دیواروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو دیواروں کا عکس چہرے مصطفیٰ میں نظر آتا. میرے سرکار مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے میں دیواروں کا عکس نظر آتا. چاند و سورج کے سامنے اگر کھڑے ہو جائے تو چاند و سورج میرے رسول کے رخ انور میں تیرتے نظر آتے. حضور اتنے حسن و جمال کا پیکر تھے, دور سے کوئی دیکھتا تو دیکھنے کے بعد مرعوب ہو جاتا, اس پر ایک ہیبت طاری ہوتی, لیکن جب لبوں کی مسکراہٹ دیکھتا وہ دل سے میرے آقا پر شیدا ہو جاتا. جس نے دیکھا میرے رسول سے پیار کرنے لگا, جس نے دیکھا میرے مصطفیٰ کے قربان ہو گیا. تمہیں پتا ہے صدیق تو بچپن ہی سے ساتھ تھے. اللہ اکبر, جو آتا گیا جان قربان کرتا گیا, جو آتا گیا میرے رسول پہ فدا ہوتا گیا. حسان ابن ثابت جیسے لوگ کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آقا آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا نہیں, میری آنکھیں دیکھتی کیا, آپ جیسا حسن والا کسی ماں کی گود میں آیا ہی نہیں. آقا اللہ کی عزت و جلال کی قسم, خدا نے ہر عیب سے پاک آپ کو پیدا کیا اور آپ جیسا بننا چاہتے تھے, گویا اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنایا. آج کے تاریخ کا ایک سنہری واقعہ میں اپنے الفاظ میں ڈھال کر کے پیش کروں, آج آپ کے سامنے بتاؤں. جس نے دیکھا وہ فدا ہو گیا. مومن وہ ہے جو ان کی عزت میں مرے دل سے. میرے نبی کی شان کیا ہے, میرے آقا کا مقام کیا ہے, جس نے دیکھا قربان ہو گیا. اس میں آپ سیرت کا ایک عنصر بھی پائیں گے. سیرت کے حوالے سے ایک واقعہ تاریخ میں آتا ہے جس سے اپنے الفاظ کا جامع پہنانا چاہتا ہوں. شاید آپ نے اس سے پہلے میرے رسول کے پہلے نکاح کے بارے میں نہیں سنا ہوگا, میرے آقا کی پہلی شادی کے بارے میں نہیں سنا ہوگا. جانتے ہیں آپ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں ہے. والد کا وصال ہو گیا, 6 سال کی عمر ہوئی, والدہ کا وصال ہو گیا. 8 سال کی عمر ہوئی, والدہ 8 سال کی عمر ہوئی, دادا کا وصال ہو گیا. اس کے بعد ابو طالب, جناب ابو طالب کی پرورش میں میرے رسول آ گئے. 8 سال کی عمر سے لے کر اللہ اکبر جوانی اور عروج کو پہنچنے تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جناب ابو طالب کرتے رہے. ابو طالب کہتے ہیں کہ جب میرا بھتیجا محمد میرے دسترخوان پر بیٹھ جاتا تو کھانا کم ہوتا, میرے بچے زیادہ تھے, لیکن جس دسترخوان پر میرا محبوب محمد بیٹھتا اس دسترخوان پر کھانا کبھی گھٹتا نہیں تھا. اس لیے ایسا بھی ہوتا جس دن کھانا تھوڑا ہوتا اور میرے بچے بیٹھے ہوتے بھوک سے بلک رہے ہوتے, لیکن میں کہتا رکو رکو, اگر پیٹ بھر کھانا ہے تو محمد کا انتظار کرو, حبیب کا انتظار کرو, قربان جاؤ. کھانا تھوڑا ہوتا, وہ آ کر کے بیٹھ جاتے تو سب لوگ سیر ہو کر کھا لیتے, پھر بھی دسترخوان پر کھانا موجود رہتا, کھانا ختم نہیں ہوتا. آپ کو بتاؤں جناب ابو طالب خود کہتے ہیں, بخاری شریف کی روایت بھی اس سے ملتی جلتی ہے. ایک دن عرب والے آئے, مکہ والے آئے اور کہنے لگے ابو طالب انسان تو انسان ہے, جانور بھی بارش کے لیے بے چین ہے, لوگ مرے جاتے ہیں, جانور بلکتے ہیں, انسان جو ہے وہ اپنے آپ پہ نہیں ہے, بچے سسکیاں لے رہے ہیں. ابو طالب بارش کے لیے کچھ کرو, اس لیے کہ تم قریش بنی ہاشم سے ہو, تم کچھ کرو گے تو بارش برسے گی. ابو طالب نے میرے رسول کا ہاتھ پکڑا, ابھی میرے آقا جوانی کی ابتدا میں ہے, ہاتھ پکڑا, لا کر کے کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے بٹھا دیا اور کہتے ہو میرے پیارے بھتیجے ذرا بارش کے لیے کچھ کر دے. ابو طالب کہتے ہیں ان کی انگلی اٹھتی ہے, اشارہ ہوتا ہے, ابھی 40 سال کے نہیں ہوئے, ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, یہ میرے نبی کی شان ہے. آپ اشارہ کرتے انگلی کا اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کہہ کر کے پکار اٹھتے ہیں میرے بھتیجے محمد کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے چہرے کے صدقے اللہ بارش کا نزول کرنا. میرے رسول آپ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ
वसल्लम की उम्र अभी 25 साल की होने को है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जो है अपने चचा के कामों में हाथ बटाते हैं। अभी मेरे आका अपने चचा जनाब अबू तालिब के घर रहते हैं। अबू तालिब भी अपने चहीते भतीजे से कहा, भतीजे मोहम्मद मैं कसीरुल अयाल हूँ, बच्चे ज्यादा है, तंग दस्ती का माहौल है, आप एक काम करते हैं, किसी कारोबार की तरफ तवज्जो करते हैं। मेरे सरकार 25 साल की उम्र में है, जरा तसव्वुर करेगा, इंसान का रंग काला हो फिर भी जवानी में अच्छा लगता है, इंसान का रंग सांवला हो फिर भी जवानी में अच्छा लगता है, इसलिए कि जवानी को आलम शबाब कहते हैं। लेकिन तसव्वुर तो करो, जिसकी कसम मेरा रब कुरान में याद करता है वो रसूल जवानी में कैसा हसीन लगता होगा, बल्कि उनकी तो जवानी ही जवानी है, अल्लाह ने कभी उनको बुढ़ापा नहीं दिया, वो बुढ़ापे से महफूज रहे। आपको पता है वो अल्लाह होगा, अरे मोमिन क्या कुर्बान होगा, मोमिन तो क्या, मोमिन तो मोमिन मजबूर है, उनकी गुलामी में है, वो अल्लाह होकर भी कैसे नाज उठाता है। एक मर्तबा मक्के वालों ने ताना दिया, मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया, मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया। जैसे ये बात मेरे आका के कानों तक आई ना, वो खुदा होकर कैसे नाज उठाता है। अगर किसी को ताना दिया जाए तेरे रब ने छोड़ दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला को क्या वो बेनियाज है, छोड़ दिया छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह अकबर, ये मेरा नबी है, तुम अब्द हो, वो अब्द हू है, अब्द दीगर, अब्द हू चीजें दीगर। डॉक्टर इकबाल कहते हैं अब्द दीगर, अब्द हू चीजें दीगर, अब तो और है, अब तो हू और है, अब तो उसे मनाते हैं, वो अब तो हू को मनाता है, सब उसकी रजा चाहते हैं, वो उनकी रजा चाहता है। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है, रजाए मोहम्मद। लोग कहते हैं हम नबी के बराबर, आपको ताना दिया जाए तेरे रब ने तुझे छोड़ दिया, कभी कोई जवाब नहीं आता। मक्के वालों ने कहा 40 दिन तक वही नहीं आई, तो कहा मोहम्मद के रब ने छोड़ दिया। हुजूर की निगाहें झुक गई, दिल पर एक लश्कर चला कि मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया। ये ताना देते हैं, अभी ये ताना दिल पे लगा था, नजरें झुकी थी, आंख में आंसू मिसकाब में टपटपाने लगे थे कि जिब्रील कुरान की आयत लेकर आते हैं, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। ए हबीब तेरे चेहरे की कसम, तेरी काली जुल्फों की कसम, जरा गौर तो करें, बिल्कुल अंदाज ऐसा है, मेरा रब तमसील से पाक है। मैं बात तौहीद की कर रहा हूँ, बड़ी बंदिशों में कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, मेरा रब मिस्ल मिसाल से पाक है। यूं लगता है जैसे कोई महबूबे दिलरुबा को नाराजगी पर चेहरे हाथ में लेकर के अंदाज़े दिलरुबाना से कहता है, और अभी तेरे चेहरे की कसम, तेरे रफ्तार
تجھے چھوڑ دیا تو اتنی فضیلتیں نازل کر، اتنی فضیلتیں نازل کر، تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا، اور ایسا غنی کیا کہ ساری دنیا کو تیرا حاجت مند کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تجھے حاجت مند پایا تو غنی کر دیا، اور سب کا غنی کیا، سب کو تیرا حاجت مند کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ تو جب کوئی یتیم آئے نا اس کو جھڑکنا نہیں، اور جب کوئی تجھ سے مانگنے آئے تو اس کو نہ نہیں کہنا۔ اللہ کہے کہ جو مانگنے آئے اس کو نہ نہیں کہنا، مطلب کیا کرنا؟ وہ نہیں، دے دینا۔ خدا تو کہتا ہے دے دینا، یہ کہتے ہیں مانگنا نہیں۔ خدا کہتا ہے دے دینا، یہ کہتے ہیں مانگنا نہیں۔ عرش کے معبود کی سنے کہ ملا کی سنے، کس کی سنے؟ ایمان تم پر نہیں لائے، ایمان رب کعبہ پر لائے۔ رب کعبہ تو کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو آئے تو نہ مت کہنا۔ اسی لیے بریلی کا فقیر وہ تاجدار بریلی جھوم جھوم کر کے کہتا ہے جو مصطفیٰ کی چوکھٹ کا فقیر ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا عطا کے وہ ہے کپڑا تیرا، تارے کھلتے ہیں سجا کے وہ ہے ذرا تیرا، کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اور اے حبیب، وہ کہتے ہیں نا کہ تیرے اللہ نے تجھے چھوڑ دیا، جتنی نعمتیں میں نے تجھے دیے سب کے چرچے کر، کھول کھول کے بتا، بتا میں نے تجھے کیا کیا دیا ہے۔ اسی لیے میرے رسول نے پھر کہنا شروع کیا، میں وہ ہوں کہ اولاد آدم کا سردار ہوں، میں وہ ہوں کہ شفاعت کی کنجی میرے ہاتھوں میں ہے، میں وہ ہوں کہ لواء الحمد میرے ہاتھوں میں ہے، میں وہ ہوں کہ جنت کی چابی میرے ہاتھوں میں ہے، میں وہ ہوں کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، میں وہ ہوں کہ آدم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ سب میرے پیچھے ہوں گے، میری امت ان سے، ان کی امتوں سے آگے ہوگی، ان کا حساب ہوگا، ان کی امتوں کا حساب ہوگا، سب کے سامنے ہوگا، میری امت کا حساب سب سے چھپا کر لیا جائے گا، اور امتوں کے حساب سے سختی کی جائے گی، میری وجہ سے میری امت پہ نرمی کی جائے گی۔ بنعمت ربی کا فحدث، حبیب اعلان کر دے جو تجھے دیا گیا ہے۔ حبیب نے اعلان کیا، حبیب کے صدقے ہمیں بھی کہا گیا، تم بھی کہو نا تمہیں ملا کیا ہے۔ تو ہمیں اگر آسمان کا شکر، اللہ تو نے آسمان دیا تو زمین کہتی ہے تو نے برا کیا امین القادری، تجھے زمین بھی تو ملی، آسمان پہ شکر کرتے ہیں مجھ پہ نہیں کرتا۔ پھر آگے بڑھ کے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے زمین دی تو درختوں نے دامن پکڑا، سید ہو کر یہ ظلم کیسا، کہ تو زمین کے حوالے سے شکر کرتا ہے میرے حوالے سے نہیں کرتا۔ پھر کہا اللہ تیرا شکر تو نے درخت پیدا کیے تو چاند آنکھیں دکھاتا ہے، کیا میں نے تجھ پہ احسان نہ کیا؟ اگر میں نہ چمکتا تو تیری ہڈیوں کو مضبوطی کیسے آتی؟ میرے حوالے سے شکر نہیں کرتا۔ کہا مولا تیرا شکر ہے تو نے چاند عطا کیا تو سورج کہتا ہے میری حرارتیں تجھے نہ ملتی، تو بتا تو صحیح کہ تیرا وجود کیسے نشو پاتا۔ تو پھر کہا کہ سورج کے حوالے سے شکر، اب بتائیں تو صحیح مخلوق انگنت ہے، ایک ایک کا نام لے 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 کر شکر کروں، تو پھر دوسرا دامن پکڑتا ہے اس سے چھٹاؤں، تو تیسرا پکڑتا ہے اس سے چھڑاؤں، چوتھا پکڑتا ہے۔ تو بریلی کے امام نے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا، زمین آسمان چاند سورج کے حوالے سے شکر کرو گے تو کوئی دامن پکڑے گا، آؤ نظر اس کے حوالے سے شکر کرے کہ جس کے صدقے میں نعمتیں ملی ہے، تو کہتا ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمیں کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا،
تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اب کسی کو اعتراض نہ رہا، اس لیے کہ اللہ کی حمد مصطفیٰ کے وسیلے سے ہم نے بیان کر دی، مصطفیٰ کے حوالے سے بیان کر دی۔ اب کسی کو اعتراض نہ رہا، ساری مخلوق نے دل کو تسلی دے دی، ہم پیدا اسی کے صدقے میں ہوئے ہیں، وہ نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے، ہم ہوئے کہ تم ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے، ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلتی جا رہی ہے، اپنے اصل عنوان پر بھی آنا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ کریم 25ویں سال میں ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں بیٹے کچھ کرنا ہوگا۔ ایسے عالم کے اندر مکے میں ایک عورت رہتی ہے جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے۔ میرے نبی کا نکاح آپ کے سامنے سیرت کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت میں مرے دل سے، جس کے پاس ایمان ہے وہ تو فدا ہونا ہے، جس کے مقدر میں ایمان ہے وہ تو فدا ہونا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ کریم کو ابو طالب نے کہا ہمیں کچھ کرنا ہے، کاروبار کی طرف پیش رفت کرنا ہے۔ ایسے میں ابو اللہ اکبر ملکہ تجار جناب خدیجہ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی ایک عورت ہے، لیکن مکے کا ماحول ایسا ہے کہ لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں تو ننگے ہو کر کرتے ہیں، لوگ ماؤں کے ساتھ زنا کرتے ہیں، اتنا بدترین ماحول ہے، بہنوں کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، اتنا بدترین ماحول ہے۔ ایک ایک عورت کے ساتھ 8-8 10-10 مرد اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سب کو بلاتی ہے اور بلا کر کے جس کے من چاہتا ہے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے، پھر وہ بچہ اسی کی طرف منسوب ہو جاتا ہے۔ اتنا بگڑا ہوا عرب کا ماحول ہے، لیکن اتنے بگڑے ہوئے ماحول میں بھی خدیجہ نام کی جو عورت ہے اتنی شریف ہے کہ دنیا اس کی شرافت کی وجہ سے ان کو مجھ کو ملکہ تجار کہتی ہے، اس لیے کہ دولت اتنی تھی کہ پورے مکے کا مال جب تجارت کے لیے جاتا تھا تو آدھا مال پورے مکے کے تاجروں کا ہوتا اور آدھا تنہا خدیجہ کا ہوتا۔ یہ حال تھا۔ اللہ اکبر، شرافت کا عالم یہ، کوئی مرد دہلیز پر آنکھیں ملا نہیں سکتا تھا۔ شرافت کا عالم یہ کہ اس خاتون کو دنیا پاک دامن کے نام سے جانتی تھی، مکے کے گلی کے نوجوان اس کے چہرے کو اب تک کے دیکھے ہوئے نہیں تھے، ایسی وہ پاک دامن خاتون ہے جسے خدیجہ کہتے ہیں۔ جاہلیت کے ماحول میں بھی بے مثال ذات ہے، 2 بار بیوہ ہو چکی ہے۔ عرب کی عورتوں کا دستور ہے کہ جس شوہر کے انتقال کے بعد جب نکاح نہیں کرنا چاہتی تو اتنا رو لیتی ہے کہ لوگ سمجھ جاتے اب یہ نکاح نہیں کرے گی۔ اس کے باوجود بھی خدیجہ کے مال کی وجہ سے بڑے بڑے تاجروں نے آ کر کے کہا خدیجہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ خدیجہ نے کہا نہیں کروں گی، 2 بار شوہر پہ رو چکی ہوں، اب نکاح کرنا نہیں ہے، اب تو نکاح نہیں کرنا ہے۔ خدیجہ کا ارادہ نہیں ہے اب اسی حالت میں زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن ہوا یوں کہ خدیجہ کے مال کو بڑے بڑے تاجر لوٹ لیا کرتے تھے، ہڑپ کر لیا کرتے تھے۔ وہ ایک خاتون تھی جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، بظاہر کوئی سہارا نہیں، اتنا مال کہ جو لے کے ہڑپ کر گیا۔ اکیلی خاتون کس سے لڑتی پھرے۔ خدیجہ نے اپنی سہیلی جناب نفیسہ کو یا اپنی کنیز کو بھیجا اور کہا جا ابو طالب جو مکے کے سرداروں میں کچھ شریف کا انسان ہے اس کے پاس جا اور جا کر کے کہنا او مکے کے سردار، لوگ خدیجہ کا مال لوٹ لیتے ہیں، کوئی تدبیر تو کر، اس کا مال تو بچا۔ ابو طالب کو بلا کر لا۔ ابو طالب کو بلانے گئی، خدیجہ کے گھر ابو طالب آئے، بڑھاپے کی عمر ہے، بڑھاپے کا عالم ہے، لیکن بڑے ذہین ہے، بڑے دانش مند ہے، مکہ مکرمہ میں ان کی بات لوگ مانتے تھے۔ ابو طالب جا کر بیٹھے، خدیجہ نے کہا او مکے کے سردار، کیا تو کسی عورت کی مدد نہ کرے گا؟ دیکھ تو صحیح، میرا مال لوگ لوٹ لے جاتے ہیں، میں عورت ذات ہوں، کس سے جا کر کے لڑوں، میرے مال کی حفاظت کر۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، میں تیرا مال محفوظ کر دوں گا۔ اس کے بعد ابو طالب تشریف لائے اور مکہ مکرمہ میں حرم میں داخل ہوئے اور کعبۃ اللہ کے صحن میں اعلان کرتے ہیں مکے والوں آؤ میں تجھے مالدار نہ کر دوں، آؤ میں تمہیں مالدار نہ کر دوں۔ مکے والے جمع ہو گئے، لوگ جمع ہو کر کہتے ہیں اے ابو طالب تو نے جب بھی اعلان کیا ہمارے لیے فائدے کا اعلان کیا، بول کیا خبر لایا ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں کیا میں تمہیں مالدار نہ کر دوں؟ کہا بالکل کر دے۔ تو کہا تم سب خدیجہ کے پارٹنر بن جاؤ۔ سب نے ہنس کے کہا بڑھاپے میں آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ خدیجہ ملکہ تجار ہے، ہم اس کے پارٹنر کیسے
کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ بالکل ایسا ہی ہو کہ کسی ٹھیلا ڈھکیلنے والے کے پاس کوئی مولانا آ کر کے کہے کہ چلیے آپ ریلائنس کمپنی کے جو ہے وہ پارٹنر بن جائے. وہ کہے گا جانا بھائی کیوں میری غربت کا مذاق اڑاتا ہے؟ کیا کوئی ٹھیلا ڈھکیلنے والا بھی کسی اتنی بڑی کمپنی کا پارٹنر بن سکتا ہے؟ ویسے ہی مکے کے تاجروں نے کہا ابو طالب ہماری غربت کا مذاق نہ اڑا. مر گئے تجار کے ہم پارٹنر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابو طالب کتنے ذہین تھے, کہنے لگے سنو سنو بات اتنی ہے نا کہ تم لوگوں کو میں یہ کب کہتا ہوں کہ آدھو آدھ مال ملاؤ, ایک بکری دے دو جس وقت منافع آئے گا تو 2 لے لینا, ایک گائے دے دو منافع آئے گا تو 2 لے لینا, ایک اونٹ دے دو منافع آئے گا تو 2 لے لینا. اس طریقے سے اپنے حساب سے منافع تقسیم کر لینا. بات پسند آئی, سب نے کہا ٹھیک ہے. خدیجہ کو ضرورت نہیں تھی لیکن یہ حکمت تھی جو لوگ مال چرا لے جاتے تھے ان کو محافظ بنانا تھا. جب سب نے اپنا مال خدیجہ کے مال میں ملا دیا تو نیزے لے کر خود ہی کھڑے ہو گئے, اپنا مال کوئی نظر مت اٹھانا. اب خدیجہ کا مال محفوظ ہو گیا تو خدیجہ نے یہ آئیڈیا دیکھ کر کے کہا ابو طالب تو نے میرا مال تو مکے میں محفوظ کر دیا لیکن میرا قافلہ شام بھی جاتا ہے, یمن بھی جاتا ہے, مصر بھی جاتا ہے, دور دور جاتا ہے, وہاں لوگ جا کر کے غفلہ کرتے ہیں, اس کا علاج کیا ہوگا؟ ابو طالب نے کہا میں بوڑھا ہوں, میں شام اور مصر اور یمن نہیں جا سکتا, اس لیے میں اس معاملے میں تیرے کام نہیں آ سکتا. جتنی میری بساط تھی بساط پر میں نے تیرا کام کر دیا, اس لیے اب اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا. تب خدیجہ نے کہا اے ابو طالب تو سفر نہیں کر سکتا میرے سردار, لیکن میں نے سنا ہے کہ تیرا بھتیجا ہے, اس کا نام محمد ہے, بڑا امانت دار ہے, مکے والے اسے صادق الوعد الامین کہتے ہیں, بڑا سچا ہے, اس کی پاک دامنی کی قسمیں کھائی جاتی ہے. میں نے اسے ابھی تک دیکھا تو نہیں, اس نے مجھے بھی ابھی تک دیکھا تو نہیں, لیکن میں سنتی آ رہی ہوں کہ وہ بڑا نیک ہے, بڑا پارسا ہے, بڑا امانت والا ہے, غریب اور بیواؤں کا خیال کرنے والا ہے. ابو طالب نے سنا مگر وہ کہتے ہیں مگر اے خدیجہ میرا وہ بھتیجا کہیں مزدوری کرنے نہیں جاتا اور وہ مزدوری کو پسند بھی نہیں کرتا, اس لیے وہ تیری بات نہیں مانے گا. اللہ اکبر. اے مسلمانوں دل کے کانوں سے سنو, سیرت النبی کا یہ پیغام ہے. جس امت کے نبی کو مزدوری ناپسند تھی آج یہ قوم مزدور بن چکی ہے, آج یہ قوم ٹھیلا ڈھکیل رہی ہے. تمہیں نہیں پتا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. جس رسول نے تمہیں مزدوری اور غلامی سے نکال کر کے تمہیں بلندی کی منزلیں عطا کرنا چاہی تھی, آج تم مزدور نہیں بلکہ اب دنیا تمہیں غلام بنا لینا چاہتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جو قوم رات کے 3-3, 4-4 بجے تک نکڑوں پر بیٹھ کر گپ شپ کرے, 12-1 بجے تک سو کر کے اٹھے, جب دنیا اپنا آدھا کام سمیٹ لیتی ہے تب مسلمان کی آنکھ کھلتی ہے. مزدور نہیں بنو گے تو کیا بنو گے؟ اٹھو, اپنی معیشت کو مضبوط کرو, اپنے معاش کو مضبوط کرو. یہ ہندوستان ہے, ہندوستان کی سرزمین پر کم و بیش 7 سے 8 صدیوں تک بادشاہت تم نے کی ہے. آج تم مزدور ہو, مزدوری کر رہے ہو, اور سنو آج تمہاری آنکھ نہیں کھلے گی تو کل تم مزدور بھی نہ رہ جاؤ گے, تم غلام بنا لیے جاؤ گے, تمہاری نسلیں غلام بنا لی جائے گی. میرے رسول نے تمہیں اوپر اٹھانا چاہا, تم نے نبی کا دامن کمزور کر دیا اپنے ہاتھوں سے. جس عشق رسول نے تمہیں کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا تھا وہ عشق رسول تمہارے سینوں سے نکال دیا گیا. یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر رب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. آپ کو یوں لگتا ہے نا نبی کو اپنی طرح بشر کہنا مسلکی جھگڑا ہے, یہ صرف مسلکی جھگڑا نہیں ہے, یہ تمہاری معیشت کو بھی تباہ کرتا ہے. انگریزوں نے بہت دماغ سے تمہارے درمیان فرقے پیدا کیے. نبی کی ذات بھی کوئی ایسی ذات ہے کہ جس پہ فرقہ بندی ہو, جس کے حسن کو قرآن بیان کرے وہ نبی پر بھی لڑنے کی بات ہے, جس کے علم غیب کا ترانہ قرآن گنگنائے اس کے علم غیب پر بھی مناظرہ کرنے کی بات ہے. دراصل دنیا تمہیں الجھانا چاہتی ہے, تم الجھ گئے. آؤ
طرف, आओ حدیث کی طرف, आओ عشق مصطفیٰ کی طرف. صدیق جیسے باوفا تھے نا, ایسے باوفا بنو. اللہ کے ذکر کی محفل میں حضور کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کی بھویں چڑھتی ہے, یہ تو اللہ اللہ کہتے ہی نہیں, رسول رسول کا ذکر کرتے. تم نے خدا کو اور مصطفیٰ کو الگ الگ کر دیا. قرآن میں اللہ کہتا ہے محبوب یہ منافقین اور یہود و نصارہ اللہ اور اس کے رسولوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں. یہ تو یہود و نصرانیوں کی فکر ہے, اللہ اس کے رسولوں کو الگ کر دینا. اللہ رسول نہیں, رسول اللہ نہیں, لیکن دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں. تم جدائی پیدا کرنا چاہتے ہو. آؤ مومن کی صفت کیا ہے, مومن کی فکر کیا ہے, مومن کی سوچ پیدا کرو, مومن بنو. فرقہ واریت پہ لعنت کرو. مسجدوں کے اندر منبر پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کی توہین, اور امت محمدیہ کہلانے کے بعد کتنے بے غیرت ہو گئے ہم. اپنے باپ کو کوئی دو جملے بول دے تو آستین چڑھتی ہے. نبی کی توہین جمعہ کے دن منبر پر ہوتی ہے تب اسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے, پھر تم غلام نہیں بنائے جاؤ گے. میں بات آج کل کے مولوی مولانا کی نہیں کر رہا ہوں, امت کے مولا سیدنا ابو بکر صدیق کی بات کر رہا ہوں. پتہ نہیں معلوم ہے مومن کیا ہے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. حضور کو انگوٹھی بنا دی, توجہ, میرے رسول کو انگوٹھی بنانی ہے. ایک پتھر ہے, حضور چاہتے ہیں کہ اس پہ اللہ کا نام لکھا جائے اور اسی سے انگوٹھی بنے. سرکار نے وہ پتھر صدیق کو دیا, صدیق لے جا اور اس پر اللہ کا نام لکھا لے. یوں لا الہ الا اللہ, اللہ کا نام لکھا کے لے آ. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. صدیق نے ہاتھ میں پتھر لیا, سنگ تراش کے پاس گئے. دل میں خیال آیا میری جان جان ایمان نے کہا لا الہ الا اللہ لکھا لے. حضور کا حکم ہے لا الہ الا اللہ. اہل خرد سوچتے ہیں آگے کچھ کروں گا تو بے ادبی نہ ہو جائے, نافرمانی نہ ہو جائے, لیکن اہل عشق جانتے ہیں نافرمانی کسے کہتے ہیں. اہل عشق جانتے ہیں کہ محبوب کہتا نہیں ہے امتحان لیتا ہے. ہم سے کہتے ہیں نا حضور نے کبھی کہا میرا میلاد مناؤ, ارے نہ کہہ کر تمہیں اور ہمیں الگ الگ کر دیا. اہل خیرت کون ہے, اہل عشق کون ہے. اگر کہہ دے تمہیں بھی کرنا پڑتا, نماز کا کہانا تم بھی کر رہے ہو ہم بھی کر رہے ہیں تو فرق نہیں ہوتا. اپنے کون ہے بیگانے کون ہے, نہ کہہ کر امتحان لے لیا, ایک ہفتے فاصل کھینچ دیا. نہ کہوں گا نا عشق کا تقاضا جو پورا کریں گے وہ میرے ہوں گے, جو نہیں کریں گے میرے نہیں ہوں گے. ہر چیز کہنے کی تھوڑی ہوتی ہے, ہر چیز کہنے کی نہیں ہوتی ہے. اہل عشق و مزاج جانتے ہیں بغیر کہے عمل کرنا سیکھا کہاں سے, مولوی سے نہیں ابو بکر صدیق سے سیکھا. صدیق کو ابو بکر لا الہ الا اللہ لکھا. صدیق سے زیادہ موتی کون, فرما بردار کون. جہاں کوئی نہیں آتا وہاں ابو بکر جاتا ہے. غار میں ابو بکر ہے, آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں. ہجرت کی رات حضور کہتے ہیں آگے پیچھے کیوں ہوتا ہے ابو بکر. حضور مجھے خوف ہے, دشمن آگے سے آئے گا ڈر لگتا ہے تو میں آگے ہو جاتا ہوں. ارے آگے سے آئے گا تو پیچھے ہونا چاہیے, آگے کیوں ہوتے ہو. اس لیے کہ اپنی جان نہیں پیاری ہے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. آگے اس لیے ہوتا ہوں کہ دشمن کا آنے والا تیر میں اپنے سینے پہ لے لوں اور اپنی جان جان ایمان کو بچاؤں. پیچھے جب یاد آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے آ رہا ہوگا تو آقا میں جو ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہوں کہ دشمن کا تیر میری پیٹھ پر آ جائے. غار کے اندر دھول ہے, گرد ہے, غبار ہے.
جہاں خطرہ ہوتا ہے انسان پیچھے ہٹتا ہے، ابو بکر آگے جاتے ہیں، حضور پہلے میں جاتا ہوں، مومن وہ ہے جو ان کی اندر گئے، کپڑا چادر پھاڑ پھاڑ کر لگا دی، بڑی مشہور بات ہے، ایک خالی رات اور پیر رکھ دیا، سوراخ پہ پیر نہیں رکھے جاتے، مگر مومن وہ ہے جو ان کی جنگ مارتا رہا، لیکن میرے نبی ہیں احسان نہیں رکھتے کسی کا، ہاں عشق کر کے تم احسان نہیں کرو گے، ان کا احسان ہوگا کہ وہ تمہیں اپنے عشق کی خیرات دیتے۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اگر کسی کو عشق کی توفیق نہیں ہوتی تو وہ اپنے مقدر کی کمی ہے، اس کے مقدر کی کمی ہے، جو اہل عشق ہے ان کا مقدر عروج پر ہے، اور صدیق کا صدقہ ملا۔ بہرحال گفتگو آگے جا رہی، طویل ہو رہی ہے اور مجھے سفر کرنا ہے بیان کے بعد، ویسے بھی میرے احباب نے 3 بیان تو کروائی دیے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، شاید چوتھا بیان میں کر رہا ہوں، لیکن میں تھکا نہیں ہوں، اور اس لیے آپ کو بھی تھکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو روح کی غذا ہے، جب غذا ملتی ہے تو تھکان نہیں ہوتی بلکہ چستی پیدا ہوتی، اور جہاں چشتیت ہو تو وہاں چستی نہ ہوتی تو اور گلبرگہ شریف تو چشتیت کا مرکز ہے۔ فیضان غریب نواز کا یہاں خاص بندہ نواز کی شکل میں صدیق کو دیا، صدیق لا الہ الا اللہ لکھا کے لا، صدیق سوچ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لکھاؤں گا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، حضور کو نہیں معلوم تھا کیا ٹھیک ہے کیا نہیں، لیکن صدیق عشق دیکھیں، عشق صدیق گئے اور جا کر سنگ تراش سے کہتے ہیں دیکھیں حضور نے کچھ نہیں کہا، اپنی مرضی سے، یہ اہل عشق ہے، جا کے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پتھر تراشنے والے نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہاتھ میں لیے چل دیے، آئے حضور کے ہاتھ میں دیا، پتھر پڑا تو 2 چیزوں کا اضافہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدیق عطی اللہ، سرکار نے ابو بکر میں نے تو صرف اللہ کا نام لکھنے کی کہا تھا، تو نے اپنا نام میرا نام کیسے بڑھایا؟ صدیق کو حیرت کی، 2 نام تو صرف میرے سامنے لکھے گئے، تیسرا کہاں سے آ گیا؟ تیسرا کہاں سے آیا؟ تو اس سے پہلے کہ یہ کچھ جواب دیتے گردن نیچی ہو گئی، سدرہ کا مکین بلبل سدرہ سید الملائکہ نے کہا آقا ابو بکر سے کچھ نہ کہیں، اس کے عشق کو گوارا نہ ہوا کہ خدا کا نام آپ کے نام سے جدا ہو جائے، اس کے عشق کو گوارا نہ ہوا خدا کا نام آپ کے نام سے جدا ہو جائے، آپ کا نام خدا کے نام سے جدا ہو جائے، آپ چاہتے تھے لا الہ الا اللہ، صدیق چاہتا تھا محمد رسول اللہ بھی ہو، لیکن صدیق نے اتنا عشق کیا تو اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ آپ کے عاشق کا نام آپ سے جدا ہو جائے، آپ کی مرضی سے، آپ کا نام ابو بکر کی مرضی سے اور ابو بکر کا نام اللہ کی مرضی سے، تو یہ جو آج مسکت کے نام پر تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے، صدیق کی فکر پیدا کرو، انگریزوں کے نقش قدم پر مت چلو، دنیا تمہیں لوٹ لینا چاہتی ہے، دنیا تمہیں تباہ کر دینا چاہتی ہے، دنیا تمہیں رسوا کر دینا چاہتی ہے۔ آج معاذ اللہ پہلے گانوں کے ذریعے سے تمہارے گھروں کے اندر کفر کو گھسیڑا گیا، اشعار کے اندر کفریہ کلمات تھے، تم نے قبول کیا، سیریل میں بھجن تھا، تم نے قبول کیا، اب دشمن کھل کے آ رہے ہیں تمہیں مرتد بنانے کے۔ ہندوستان کی بدترین تاریخ کا وہ دن ہے خواجہ کے ہندوستان میں کہ مسلمانوں کو کافر بنانے کی مہم چل رہی ہے، کہیں کا کھل کر سامنے آ گیا، اکثر جگہ تو کھل کے آ بھی نہیں۔ مسلمانوں ہماری ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے، اپنے مذہب کو بچانے کی اپنی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے۔ کون بچائے گا؟ جن کو چہرے پہ داڑیاں رکھنے میں شرم آتی ہے وہ اسلام کو کیا بچا سکیں گے؟ جن کے پاس 3 گھنٹے سیریل اور سینما کے لیے تو ہے،
لیکن محفل ذکر رسول کے لیے وہ مذہب کو کیسے بچائیں گے؟ بیدار ہو جاؤ، اٹھو، مصطفیٰ کریم کے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ، اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ اگر تم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا، یہ تحریک کم و بیش آج سے 1 صدی پہلے شروع کی گئی تھی۔ پنڈت دیانند سرسوتی نے یہ تحریک شروع کی تھی، لیکن اس وقت حضور مفتی اعظم، حضور محدث اعظم، حضور شیر بیش اہل سنت، مفتی آگرہ، ان جیسے بزرگوں نے مل کر کے ایسا مقابلہ کیا کہ اللہ اکبر، باطل کو دھول چٹوا دی۔ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ 3 سال تک کے بریلی لوٹ کر کے نہیں گئے۔ جن کو مشرکین نے مرتد کیا تھا ان کو تو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہی کیا، لیکن ان کی تقریروں سے، ان کی استقامت سے دوسرے مشرکین بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ کو نہیں پتا وہ قافلہ جس وقت اللہ اکبر آگرہ کے ایک دیہات میں پہنچا، اس وقت مسجد کے اندر پوری جماعت کے ساتھ، پورے قافلے کے ساتھ ہمارے علماء موجود تھے۔ ان میں حضرت شیر بیش اہل سنت مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تھے۔ کیا ہوا؟ ایک پنڈت سب کو جمع کر کے مشرک بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ پلان کر رہا تھا، اور وہ شرکیہ جو ہے وہ جملے پڑھ رہا تھا۔ حضور شیر بیش اہل سنت کو مفتی اعظم نے بھیجا کہ جاؤ وہاں یہ ہو رہا ہے۔ وہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اس پنڈت کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کیا کر رہے ہو؟ کہ کہا کہ یہ اپنے گھر لوٹنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ پہلے تو مشرک تھے اب پھر مشرک ہونا چاہتے ہیں۔ کہا کہ گھر لوٹنے کا مسئلہ نہیں ہے، گھر لوٹنے کی بات نہیں ہے، جہاں تک گھر لوٹنے کا سوال ہے میں بھی آپ کو بتا دوں، ہندوستان کا کوئی مذہب پرانا مذہب نہیں ہے۔ ہندوستان کا سب سے پرانا مذہب مذہب اسلام ہے۔ مذہب کیوں پرانا نہیں ہوتا، لیکن قدیم مذہب سب سے پہلے ہند میں جو مذہب آیا وہ مذہب اسلام ہے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں تم کو بھی بتا دوں، تمہیں تاریخ نہیں پتا ہے۔ کیا تم نے اتہاس نہیں پڑھا، تاریخ نہیں پڑھی؟ ہر مذہب کی کتاب اٹھا کر کے دیکھو، دنیا کا پہلا انسان جسے آدم کہتے ہیں، جب وہ زمین پر آئے تو وہ یمن کی زمین نہیں تھی، وہ مصر کی زمین نہیں تھی، وہ شام کی زمین نہیں تھی، وہ مکہ کی زمین نہیں تھی۔ دنیا کا پہلا انسان موسیٰ سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، یوسف سے پہلے، یعقوب سے پہلے، یونس سے پہلے، جب کوئی زمین پہ آتا ہے وہ ہمارا بابا آدم علیہ السلام ہے، جو ہندوستان میں آتے ہیں۔ اور تمہیں پتا ہے اسی لیے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو اگر کسی زمین میں دیکھا، ہندوستان کی زمین میں دیکھا، ہمیں گھر مت لوٹاؤ، تمہیں گھر لوٹنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پرانا مذہب ہندوستان کا اسلام ہے۔ ہند کی ابھی مکے نے نور مصطفیٰ نہیں دیکھا، پہلے نور مصطفیٰ، مکے کی عظمت اپنی جگہ تعظیم کر دیں، سلام کر دیں، وہ افضل رہے گا، ولادت گاہ مصطفیٰ افضل رہے گا، لیکن سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیشانی آدم میں ہند میں دیکھا۔ سب سے پہلی اذان ہندوستان میں، مصر، شام، یمن میں ہے، مکے میں نہیں۔ پہلی اذان پوری دنیا میں ہندوستان کے اندر ہے۔ وہ ایسے آدم روتے ہیں اندھیرا دیکھ کر، جنت میں اجالا، یا اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میرے اللہ نے کہا جبریل جاؤ آدم کے پاس کھڑے ہو کر کے اذان دو، آدم کی دل کی گھٹن دور ہو جائے گی۔ جبریل آیا پہلا مؤذن بن کر اور آدم کے پاس اذان دی۔ آدم تو ہندوستان میں تھے، پہلی اذان ہندوستان میں ہوئی۔ یہ اذان کا ملک ہے، یہ اذان کا ملک ہے۔ اور جب آدم کی دعا 300 سال کے بعد قبول ہوئی نا، تو اندھیرا چھٹا صبح ہوئی، اندھیرا چھٹا صبح ہوئی، تو شکرانے میں 2 رکعت نماز پڑھی جو فجر کہتے ہیں جسے ہم اور آپ، تو پہلی نماز ہندوستان کی زمین پہ پڑھی گئی۔ ہندوستان میں اسلام بدیسی نہیں ہے، ہندوستان میں اسلام بدیسی نہیں ہے، یہ یہاں کا پراپر مذہب ہے، یہ 100% ہے،
اسی دیش کا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آدم کے نقوش مٹ گئے تھے تو مصطفیٰ کے بیٹے غریب نواز نے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ آپ کو پوری تاریخ معلوم نہیں ہے، آپ پڑھیے جا کر کے، اور گھر لوٹنا آپ کو چاہیے۔ آپ کو گھر، ہمیں گھر، ہم تو گھر میں ہیں پہلے سے، لوٹنا وہ ہے، لوٹنا وہ ہے جو گھر میں نہیں ہوتا۔ ہم تو پہلے سے گھر میں ہیں، لوٹنا آپ کو ہے، لوٹنا آپ کو ہے۔ میرا عنوان وہ نہیں، تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، ذمہ داری کا احساس کرو۔ میرا عنوان وہ بھی نہیں، اور حضور کا عشق دل دل کے اندر پلا دو، سینے سینے میں مخزن کر دو، دنیا تمہاری اولاد کو ہٹا نہ سکے۔ حضور نے پہلے کہا تھا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، عشق رسول، عشق اہل بیت اور قرآن کی محبت۔ حضور نے تو یہ 3 باتیں سکھانے کا حکم دیا تھا، لیکن برا ہو تعصب کا، حضور کی عظمت بھلائی گا۔ سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں، سیرت النبی کے جلسوں میں حضور نمک چکتے تھے، امامہ باندھتے تھے، مسواک کرتے تھے۔ یہ سیرت النبی ہے۔ سنتیں سکھانے کے لیے تو ٹھیک ہے، میری تحریک سنتوں کی تحریک کے اندر سنتیں سکھاتے سب بیان کرتے ہیں، لیکن سیرت النبی کے موقع پر یہ امت کو بے وقوف نہ بناؤ۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ام عانی کے گھر سے اٹھا کر 70,000 کے جلو میں لے جائے گئے؟ معراج کیوں نہیں بیان کرتے؟ شان کیوں نہیں بیان کرتے؟ اور سنو، لوگ شان سن کر متاثر ہوتے ہیں، دنیا ایمان لائے گی شان سن کر، ورنہ وہ جن کو قائد مانتے ہیں وہ سارے کام تو وہ بھی کرنے کے دعوے دار ہیں۔ اس لیے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ حضور کو مسلک کے نام پر معاذ اللہ متنازع کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سنو، جو مسلک حق پر ہے وہ نبی پہ قربان ہے۔ اور صحابہ کا یہ مشن تھا، وہ لوگوں کو حضور کا عشق پلاتے، آقا کی محبت پلاتے۔ حضور ہے ہی نہیں ایسے، جس اینگل سے دیکھو حضور پہ فدا ہونے کو دل چاہتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات وہ دور نکل گئی۔ خدیجہ نے کہا آپ کا بھتیجا ہے نا محمد، تو ابو طالب نے کہا کہ مگر وہ نوکری کرنے نہیں جائے گا، اسے پسند نہیں ہے نوکری کرنا۔ کہا اچھا، لیکن آپ یہ کہنا کہ میں بیوہ ہوں، وہ میری مدد تو کر سکتا ہے، نوکری نہ کرے، کسی بیوہ کی مدد تو کر سکتا ہے۔ کہا ہاں، یہ بات پہ وہ انکار نہیں کرے گا۔ ابو طالب آئے، آنے کے بعد میرے رسول سے کہتے ہیں محمد، ہم باتیں کر رہے تھے معاش کے حوالے سے، دیکھو اللہ نے راہیں پیدا کر دی، خدیجہ کا مال تمہیں لے کر کے جانا ہے۔ میرے سرکار نے کہا مگر میں تو مزدوری نہیں کروں گا۔ کہا مزدوری کرنا تمہیں کس نے کہا؟ ایک بیوہ کی مدد کرنا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضور نے کہا جیسے آپ کی مرضی، چچا سے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ اتنا سننے کے بعد ابو طالب خوش ہو گئے، کہا جاؤ فلاں محلے میں خدیجہ نام کی عورت رہتی ہے، خدیجہ کی عمر کم و بیش 40 سال کی ہے، میرا رسول 25 سال کے عالم شباب میں ہیں، خدیجہ کو اب تک دیکھا نہیں، خدیجہ نے میرے نبی کو نہیں دیکھا۔ ابو طالب کہتے جا کر بات کر لو اور دن طے کر لو، کس طرح سے جاؤ گے، کیسے جاؤ گے، کیا ارادے تمہارے ہیں، تم اپنے طور پر سارے معاملات طے کر لو۔ میرے آقا خدیجہ کی گلی میں قدم رکھتے ہیں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ مصطفیٰ کریم نے خدیجہ کی گلی میں کس شان سے قدم رکھا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، حوران بہشت بھی ان کو جھانک جھانک کر دیکھتی ہوگی جب آمنہ کا لال 25 سال کی عمر میں خدیجہ کے گھر کی طرف خرام ناز کرتا ہوگا، تو اس وقت جنتی حوریں بھی جھانک جھانک کر کے آمنہ کے لال کو رشک سے دیکھتی ہوگی۔ خدیجہ کہتی ہے، اب ماں خدیجہ کا بیان سنو، کہتی ہے کہ میرا گھر اس سمت میں تھا کہ نہ کبھی ڈوبتے ہوا سورج کی کرنیں آتی تھی، نہ کبھی نکلتے ہوئے سورج کی کرنیں آتی تھی، گویا کہ خدیجہ کا گھر اس طرح تھا جیسے عام طور پہ ہوتا ہے جن کے گھر مشرق و مغرب کی طرف ہندوستان میں نہیں ہوتے، تو نہ ڈوبتے وقت سورج کی شعاعیں آتی ہے، نہ نکلتے وقت آتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو خدیجہ
خدیجہ کہتی ہے میرے دروازے کی سمت تو ایسی تھی، نہ نکلتے وقت سورج کی کرنیں آتی نہ ڈوبتے وقت آتی، لیکن جب مصطفیٰ کریم میرے گھر آئے اس وقت دروازے کی طرف میری پیٹھ تھی اور دیوار کی طرف میرا چہرہ تھا، میں کسی کام میں مصروف تھی۔ دیکھیں تو صحیح میرے رسول کا جلوہ کیا ہے، میرے نبی کا حسن کیا ہے، میرے نبی کا جمال کیا ہے، خدا نے بنایا کیسے ہے۔ خدیجہ کہتی ہے دیوار کی طرف چہرہ ہے، میں کام میں مصروف ہوں، اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ سورج کی کرنیں میری دیوار پر پڑی، میں حیرت سے حیرت زدہ رہ گئی۔ آج سورج کیسے نکلا کہ اس کا چہرہ میرے گھر کی طرف ہو گیا اور کرنیں میرے دیوار پر پڑی، تو میں نے حیرت سے دروازے کی طرف مڑ کر کے دیکھا، جیسے میں گردن کی طرف کر کے مڑتی ہوں تو میں نے دیکھا میرے سامنے وہ سورج نہیں تھا، سورج کو جس کا حسن دعوت مباہلہ دے رہا تھا وہ سراپا مجسم حسن تھا، اس کے چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی تھی۔ میں نے دیکھا میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میرے رسول کے حسن کا یہ معجزہ ہے کہ کسی نے حضور کو دیکھا تو نفسانی خواہش میں مبتلا نہیں ہوا، جس نے دیکھا اس نے دل سے محبت کی، نفس سے نہیں۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ مجھے سمجھانا ہوگا آپ کو کہ نفس کی محبت کیا ہے اور دل کی محبت کیا ہے۔ نفس کی محبت میں گناہ ہے، دل کی محبت میں پاکیزگی ہے۔ آج جتنی محبتیں سب نفس کی ہے، دل کی نہیں۔ حضور سے جس نے محبت کی دل سے کی، نفس سے نہیں کی۔ دل اور نفس میں فرق کیا؟ ایک مختصر بات، مالک بن دینار ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، گزرتے ہوئے دیکھا چھوٹا سا بچہ ہے لکڑیاں چن رہا ہے۔ دل میں خیال آیا مالک بچے کا چہرہ بڑا نورانی، سلام کر دے۔ پھر خیال آیا چھوڑ اتنا سا بچہ ہے کیا کریں، نکل گئے آگے۔ آگے نکلے، دل نے کہا مالک بچہ ہے اس لیے سلام نہیں کیا، تو اپنے آپ کو نبی کا غلام کہتا ہے، نبی تو بچوں کو سلام کرتے تھے، تو اتنا اکڑ گیا کہ بچے کو سلام نہیں کرتا۔ واپس پلٹے، بچے سے کہا السلام علیکم، بچے نے کہا وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار۔ سبحان اللہ، یہ ارے تجھے میرا نام بھی معلوم، میرے باپ کا نام بھی معلوم؟ کہا ہاں مالک، عالم ارواح میں ہم دونوں پاس پاس کھڑے تھے، تم مجھے بھول گئے، میں نے تمہیں یاد رکھا۔ یہ بچہ تو بہت زیادہ ذہین ہے، معرفت کی باتیں کرتا ہے۔ اور بچہ رو رہا تھا لکڑیاں چنتے ہوئے، تو کہا بچے تو اتنا ذہین ہے، معرفت کی باتیں کرتا ہے، شاید تیرے ماں باپ نے تجھ پہ ظلم کیا کہ چھوٹی عمر میں تجھے کام سے لگا دیا۔ بچہ کہتا ہے مالک زبان سنبھال، میرے ماں باپ کی برائی نہ کر، میرے ماں باپ بڑے نیک ہے، انہوں نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا، میں خود سے ان کی مدد کے لیے جنگل آ گیا اور لکڑی چن کر ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں، انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا۔ پھر روتا کیوں ہے؟ کہ روتا اس لیے نہیں ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا، روتا اس لیے ہوں کہ میری ماں جب لکڑیاں چولہے میں رکھتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، لیکن جب بڑی لکڑیاں نہیں جلتی تو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ڈال کر کے بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے۔ مالک رو اس لیے رہا ہوں کہ جب تم جیسے بڑے بڑے لوگ اللہ نہ کرے جہنم میں ڈالے جائیں اور جہنم کی آگ نہ بھڑکے تو کہیں اللہ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ ڈال دے، یہی سوچ کر کے رو رہا ہوں۔ مالک نے کہا بچے تو بڑا عارف ہے، تجھے بڑی معرفت ملی ہوئی ہے، بتائے گا بچے میں تجھ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بتائے گا، میرے سوال کا جواب دے گا؟ کہا مالک ابن دینار پوچھو کیا پوچھنا ہے، معلوم ہوگا تو جواب دوں گا۔ تو بچے سے کہا بچے بتا نفس اور دل میں فرق کیا ہے؟ یہ میرا عنوان ہے جو میں اس پہ چلا ہوں، نفس اور دل۔ دیکھو دل کبھی گناہ کی دعوت نہیں دیتا اور نفس کبھی نیکی کی دعوت نہیں دیتا، لیکن سمجھنا یہ ہے کہ دل اور نفس میں فرق کیا ہے۔ مالک بن دینار نے کہا نفس اور دل میں فرق کیا ہے؟ کہا مالک جب تو مجھے سلام کرنا چاہتا تھا نا تو تیرے دل میں خیال آیا بچہ تو ہے کیا سلام کرنا، تو یہ جو بچہ تو ہے کیا سلام کرنا یہ تیرا نفس تھا، اور جب تو آگے گیا نا تو تیرے دل میں خیال آیا بچہ ہے
لیکن حضور کی سنت ہے، حضور بچے بچے کو سلام کرتے تھے. تو جس نے تجھے کھینچ کر کے لایا نا وہ تیرا دل ہے. کہتے ہیں صوفیہ کہ وہ بچہ سادات گھرانے کا تھا. جب نبی کی آل کی فراست کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم غیب کا عالم کیا ہے؟ مالک بن دینار کیا سوچ رہے ہیں وہ بچہ جانتا ہے، چھوٹا سا بچہ، کیونکہ نبی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. وہ کہا نفس تجھے نیکی سے روکا اور دل نے تجھے نیکی پر. تو جس نے بھی حضور سے محبت کی نفس سے نہیں کی، دل سے کی. اور حضور سے عشق دل سے کیا جاتا ہے. اسی لیے کوئی جو ہے وہ معاذ اللہ حسن کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوا، آزمائش میں مبتلا نہیں ہوا. تو لوگوں دل سے چاہو حضور کو، اور یہ نفسانی محبتیں جو زنا برائیوں کی طرف لے جائے اس کو چھوڑ دو. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے جب میں نے پلٹ کر دیکھا وہ سراپا حسن تھا، میں نے سوچا یہ ہے کون. تو میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا کون ہیں آپ؟ تو انہوں نے سر جھکا کر نگاہیں حیا سے جھکا کر کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میرے چچا ابو طالب نے مجھے بھیجا ہے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے. تو خدیجہ کہتی ہے میں تو بالکل اپنے آپ میں نہیں تھی، میرے حال تو غیر تھی. وہ جو کہتے میں ہاں ہاں کر لیتی. اوروں سے تو بڑے معاملات کرتی تھی، بڑی پوچھ تاچھ کرتی تھی، بس ان سے جو کہا ہاں کر لیا. مجھے معلوم تھا یہ اس کا چہرہ نہیں جو جھوٹ بول سکتا ہے، یہ اس کا چہرہ نہیں جو خیانت کر سکتا ہے. خدیجہ نے کہا میں نے سب ہاں کر لیا اور ان سے کہا کہ آپ کی طبیعت آپ جب چاہیں قافلہ لے کر کے جائیں. اب امی جان خدیجہ کہتی ہے کہ جب وہ چلے گئے کہ ٹھیک ہے میں چچا سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں کب نکلنا ہے تمہیں اطلاع مل جائے گی. تو میں نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا، سب سے قریبی معتمد اور معتبر غلام میسرہ کو بلایا جو بہت رازدار تھا. میسرہ تو جانا محمد کے ساتھ تجھے جانا ہے، لیکن سن تجھے دولت پر مال پر نظر نہیں رکھنا. جب بھی قافلہ بھیجتی تو غلاموں سے کہتی مال پہ نظر رکھنا، کاروبار کا خیال کرنا، لیکن میسرہ کو بلا کے کہتی ہے محمد پہ نظر رکھنا، محمد کا خیال کرنا. اور کہتی ہے سن اس کے عیب ڈھونڈنا، عیب جو عیب ملے نا مجھے آ کر کے بتانا. عجیب تاجرہ ہے یہ کہ جو اپنے مال کی بجائے اب مصطفیٰ کریم پہ نظر رکھنے کی بات کرتی ہے. آقا نے پیغام دیا صبح کو قافلہ روانہ ہوگا، میں سرا کو ساتھ کر دیا. اس کے بعد قافلہ چلا. مکے کے بہت سے سردار بھی اس میں تھے، مکے کے تاجر بھی تھے. جب قافلہ چلا کہاں رکا کہاں ٹھہرا پوری تفصیل میں سرا نے دماغ میں محفوظ کر لیا. ملک کے شام میں مال بیچا گیا. اس کے بعد کسی سے جھگڑا بھی ہوا اور اس نے کہا کہ تم لات و عزا کی قسم کھاؤ. میرے آقا نے فرمایا میں لات و عزا پہ لعنت کرتا ہوں، ان بتوں کی میں قسم نہیں کھاتا، میرا رب اللہ ہے. اس طرح حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت سے قبل جو ہے وہاں پر یہ بات کہی. اس کے بعد جب قافلہ لوٹ کر کے آیا نا تو میں سرا آگے اونٹنی بھگاتے ہوئے آ گیا. اور اس کے بعد خدیجہ کو پہلے سے اطلاع مل چکی تھی میرا وفد آ رہا ہے، میرا قافلہ آ رہا ہے اور بہت سے مال و دولت لے کر بڑی کامیابی کے ساتھ آ رہا ہے. تو خدیجہ اپنے بالا خانے پر جس کو آپ ایرس کہتے ہیں اس پر اپنی سہیلی نفیسہ کے ساتھ چڑھ کر بیٹھ گئی اور اپنے آنکھوں پر ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر کے دور سے دیکھنے لگی. وہ گرد سے سارے لوگ چھپے ہوئے تھے لیکن اس گرد میں ایک چمک تھی اور وہ آگے بڑھ رہی تھی. لگتا تھا کہ کوئی چمک آگے آ رہی ہے. ایسے میں میسرہ پہلے آگے آ گیا اور آ کر کے اپنی مالکہ خدیجہ سے کہتا ہے خدیجہ مبارک ہو مبارک ہو، بہت مال لے کر کے قافلہ آ رہا ہے، تو نے بڑا اچھا انسان چنا تجارت کے لیے. خدیجہ نے کہا میسرہ چپ رہے، مجھے پہلے سے پتا ہے کہ مال بہت سا آ رہا ہے، مجھے آج مال کی پرواہ نہیں. یہ بتا محمد کیسا ہے، یہ بتا محمد کیسا ہے، اس میں عیب کتنے ہیں، اس کے عیب کیا ہے. تو میسرہ کہتا ہے تاریخ کو اپنے الفاظ کا جامع پہنا رہا ہوں. اللہ اکبر. میسرہ کہتا ہے جب خدیجہ نے کہا محمد میں عیب کیا ہے تو اس وقت میسرہ کہتا ہے آپ عیب پوچھتی ہے، سنو میں نے پورے
میں نے تیرا نمک کھایا ہے، محمد میں ہے تبری ہے. خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے اس میں کوئی عیب ہی پیدا نہیں کیا. تب خدیجہ نے نفیسہ کو دیکھا. نفیسہ میرے خواب کی تعبیر دکھ رہی ہے. نفیسہ میرے خواب کی حیرت ہے. میں سرا جب یہ کہہ رہا تھا نا ان میں عیب نہیں ہے، وہ کافر تھا. کافر ہو کر اس کو حضور میں عیب نظر نہ آئے. دیکھا جو تھا عیب نظر نہ آئے. تم کلمہ پڑھ کے ان میں عیب نکالنے چلے ہو. حضور ہے ہی ایسے جو دیکھے شیدا ہو جائے. خدیجہ نے کہا میرے خواب کی تعبیر نظر آ رہی ہے. کہا کیا؟ میں نے خواب دیکھا کہ میری گود میں چاند اتر آیا. میں نے چاند کو سمیٹ لیا. جب میں نے اپنے بھائی ورقہ بن نوفل سے پوچھا خواب کی تعبیر کیا ہے تو اس نے کہا تو آخری نبی کی بیوی بننے والی ہے. میں نے سوچا جس ماحول میں ابو جہل پلید ہے وہاں آخری نبی کون ہوگا؟ ولید ابن مغیرہ جیسا پلید ہے وہاں آخری نبی کون ہوگا؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ہیرا اس صدف میں چھپا ہوا ہے. یہ وہی تو ہے جو میرے خواب کی تعبیر ہے، درخشندہ خواب کی تعبیر ہے. میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے جنہوں نے دیکھا وہ دل دے چکے. حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. قربان میرے مصطفیٰ پر. نفیسہ سے کہا نفیسہ جانا محمد سے باتیں کر کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے. نفیسہ آئی اور کہا کہ محمد آئی. ابھی حضور نے حساب کتاب کی بات نہیں کہا محمد تم نکاح نہیں کرتے. کہا کہ میں تو اپنے چچا کے گھر رہتا ہوں اور ابھی کوئی ایسا ارادہ نہیں کیونکہ میرے پاس اتنی دولت نہیں کہ میں نکاح کروں. کہا کہ اس کا سارا انتظام میں کر دوں گی. آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ نکاح کرنا ہے آپ کو؟ کہا لیکن کون دے گا؟ تو کہا کہ خدیجہ خود تیار ہے اپنے آپ کو نکاح میں دینے کے لیے. مومن وہ جو ہے ان کی عزت کے نریقے سے. خدیجہ اتنی باغیرت تھی، بڑے بڑے سردار آئے لیکن سب کو نہ کہا. اور یہاں خود سے کہتی ہے اللہ کو خدیجہ کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی. خدیجہ تو نے اپنی غیرت کو میرے حبیب پہ قربان کیا نا، تیری وجہ سے ساری عورتوں کو اتنی عزت دوں گا کہ دولہا بن کے آنے والا مفتی ہوگا، ولی ہوگا، شیخ الحدیث ہوگا. لیکن جب تک عورت اجازت نہیں دے گی نکاح نہیں ہوگا. کیونکہ تو نے پہل کی ہے نا تو سارے نکاح عورتوں کی مرضی پر ڈال دوں گا. محبوب پہ جو قربان ہو گئے اس کی عزت بلند ہو گئی. نفیسہ نے کہا خدیجہ تیار ہے نکاح کے لیے. تو میرے رسول نے کہا شریف لوگوں کے رشتے ایسے روڈ پہ طے نہیں ہوتے. میرے سرپرست موجود ہے، جاؤ میرے چچا سے بات کرو. اگر میرے چچا ہاں کر لے تو میں بھی تیار ہوں. نفیسہ گئی، ابو طالب سے بات کیا. حضرت ابو طالب نے کہا میں اپنے بھتیجے سے پوچھوں گا. حضور آئے اور دونوں کی باتیں ہوئی. میرے رسول تیار ہو گئے. خدیجہ نے بڑا قیمتی جوڑا میرے نبی کو بھیجا اور پھر میرے نبی کی بارات چلی اس شان سے. حضور کے چچا میرے نبی کے ساتھ تھے. مکے کے حضور کے دو جن میں ابو بکر صدیق بھی تھے. خدیجہ کے گھر سے جوڑا لانے والے ابو بکر صدیق تھے. اللہ اکبر. اور وہ بارات یوں نہیں جیسے تم نکالتے ہو، دولہا دلہن کے گھر جائے اسی کو بارات کہتے ہیں، چاہے وہ 5 لوگوں پر ہو یا 500 لوگوں پر ہو یا 5000 لوگوں پر ہو. بارات کا مطلب آپ کے گلبرگہ کی طرح نہ سمجھنا. اللہ اکبر. وہ میرے مصطفیٰ کی بارات تھی. ذرا تصور میں لائے مکے کی زمین پر معراج کا دولہا جب دولہا بن کر کے چلتا ہوگا تو کس شان سے چلتا ہوگا. اس کے بعد پھر میرے رسول اپنے چچاؤں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ جب خدیجہ کی گلی میں قدم رکھتے ہیں تو اس وقت خدیجہ نے اس زمانے کے اعتبار سے قیمتی قالین پوری گلی میں بچھوائے تھے اور غلاموں کے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ قیمتی موتی دے کر کے کھڑے کیے تھے کہ میرے مصطفیٰ پہ نچھاور کرنا. اس شان سے میرے رسول کا پہلا نکاح ہوا ہے. اور جب جا کر خدیجہ
خدیجہ کے گھر میں بیٹھے تو اس وقت تو خدیجہ کے چچا نے خدیجہ کا وکیل بن کر کے نکاح پڑھا، خطبہ پڑھا، اور میرے رسول کے چچا جناب ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی وکالت کرتے ہوئے خطبہ پڑھا۔ اس طرح سے نکاح جو ہے وہ ہوا۔ سوچو تو صحیح وہ نکاح کیسا بابرکت نکاح ہوگا، جس نکاح کے بعد دنیا میں فاطمہ الزہرا کو آنا ہوگا، ام کلثوم کو آنا ہوگا، سیدہ رقیہ کو آنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا میرے رسول جو ہے مصطفیٰ کریم خدیجہ کے گھر میں رہتے ہیں، خدیجہ پورا مال لا کر رکھ دیتی ہے، آج کے بعد یہ سب آپ کا ہے، اور حضور پھر یتیموں پر بیواؤں پر دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ جب پہلی وحی آتی ہے حضور پر تو کمبل حضور کو خدیجہ ہی اڑاتی ہے، اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہے۔ بس اختتام کر دوں، ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی، دیکھیں تو صحیح یہ کیا کہتے ہیں۔ اس پر لوگ اتنی کہانیاں گڑھتے ہیں، حضور کو معلوم نہیں تھا۔ ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ آپ نبی ہیں، جبریل کو دیکھ کر ڈر گئے حضور، اس لیے کانپنے لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیرت بیان کرنے کا ڈھنگ تو سیکھو، سیرت بیان کرنے سے پہلے صاحب سیرت کو دل میں بساؤ، تب پتہ چلے گا۔ اس کو حق نہیں جس کے دل میں تعظیم رسول نہیں سیرت بیان کرنے۔ بے شک حق ہے، بے شک۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہو قوم کو؟ جبریل کو دیکھ کر ڈر گئے، ڈر گئے۔ کون کہتے ہیں ڈر گئے؟ سیرت کا دوسرا پہلو ہے حضور کا بچپن، ابتدا ہے۔ عباس کہتے ہیں میرے ابا عبد المطلب نے کہا عباس جا، تیرے فوت شدہ بھائی کا بیٹا حلیمہ سعدیہ کے گھر خبر تو نہ۔ عباس کہتے جب میں آیا تو جھولا ہل رہا تھا، جھولا جھلانے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا، اور چاند کو دیکھتا تو کبھی ادھر ہوتا کبھی ادھر ہوتا۔ جب میں نے پالنے میں دیکھا تو آپ انگلی کیے ہوئے تھے، انگلی ادھر کرتے تو ادھر ہوتا، انگلی ادھر کرتے تو ادھر۔ اسی لیے امام عشق و محبت کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محل میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نہیں۔ جب آقا نے کہا، آقا سے کہا نہ کہ عباس نے کہ جھولا ہلتا تھا، ہلانے والا نظر نہیں آتا تھا، تو اس وقت تو میرے آقا نے کہا عباس وہ جبریل تھا جو مجھے جھولا جھلانے آتا تھا۔ سیرت بیان کرنے والوں جب جھولے میں جبریل کو دیکھے تو تب کپ کپی نہیں آئی، اور ہرا میں دیکھ لے تو کپ کپی آ گئی۔ پھر حلیمہ کے گھر شریف جو ہے وہ شک کے صدر ہوا، پہلی مرتبہ 4 بار پوری زندگی میں شک کے صدر ہوا۔ سینے کو چیرا گیا تو سینہ چیرنے کے لیے تو جبریل بھی آئے تھے۔ شیما دوڑ کر کے آئی، کہا اماں میرے بھائی کو تو مار ڈالا کچھ لوگوں نے پہاڑ سے اتر کے۔ جب دوڑ کر کے آئی حلیمہ سعدیہ تو حضور مسکرا رہے، وہاں کب کپی نہیں آئی، وہاں تو چیرا گیا سینہ، وہاں تو چیرا نہیں گیا تھا۔ جب سینہ چیرا گیا تب کب کپی نہیں بلکہ تبسم ہے ہوتوں پر، بلکہ حلیمہ نے پوچھا کیا ہوا، کہا کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیرت بیان کرنے سے پہلے پوری سیرت پڑھو، راتوں رات سیرت نگار نہ بنو۔ آپ دعوت فکر دے رہا ہوں، ورنہ دنیا تمہیں تانا دے گی کہ تمہارے نبی کی سیرت میں تضاد ہے۔ وہاں سینہ چیرا گیا، مسکرا رہے کیونکہ جانتے ہیں اللہ نے جبریل کو خادم بنا کر کے بھیجا۔ جبریل خادمہ، سبحان اللہ۔ جبریل ان کے خادم ہے، جبریل ان کے خادم ہیں۔ خادم سے بھی کوئی کب کب آتا ہے؟ ارے خادم بار بار مالک کے یہاں آتا ہے، وہ نہیں کب کب آتا تو مالک کیا کب کب؟ سبحان اللہ۔ اور پھر سوچو تو صحیح، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ خدا کو دیکھ کر کب کبھی نہیں آتی، جبریل کو دیکھ کر کب کبھی۔ سبحان اللہ۔ نبی کی شان کو سمجھو، جب تک عظمت مصطفیٰ نہ ہو سیرت بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ سیرت بیان کرنے کے لیے جامع سا عشق رسول چاہیے، سادی سی زبان چاہیے، امام احمد رضا سا قلم چاہیے۔ کہتے ہیں نا وہ کمال حسن حضور کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کیا نبی کا حسن بیان کیا ہے، اور سلام میں تو
قلم توڑ دیا ہے خدا کی قسم، بغیر دیکھے یہ سراپا بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھا تو تب کہا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی مذاکرت پہ لاکھوں سلام، دور نزدیک کے سننے والے مکان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج غیر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سرورہ خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات بڑھئے خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود اونچی دینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، آئی قرآن میں خاکے گزر کی قسم اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام، بغیر دیکھے یہ نقشہ نہیں آ سکتا۔ ایک تو خسرو دیکھ کر کے کہتے ہیں پری پہ کر نگارے سر و پدے لالا رخسارے، سلام کا آفت دل بود شب چاہے کہ من بودم، یہ خسرو دیکھ کر کہتے ہیں، اور غلام خسرو دیکھ کر کہتا ہے خائی قرآن خاکی گزر کی اس کفے پر ایک الگ عنوان ہے سلام رضا اور تصور مصطفیٰ، یہ ایک الگ عنوان، لیکن حضور کی سیرت سے پہلے دل میں عظمت رسول پیدا کرو تو آقا پہ جو کبھی تاری ہوئی نا جبریل کو دیکھ کر نہیں، کبھی اس لیے تاری ہوئی حضور کو ذمہ داری کا احساس تھا، بت پرستی کے اس ماحول میں گھر گھر اسلام پہنچانا ہے، یہ کام کیسے ہوگا، اس احساس نے حضور پہ کبھی تاری کر دی۔ اس سے پتا چلا کہ ذمہ داری کا احساس حضور کو کتنا تھا، وہ رسول پر کبھی تاری ہو جائے احساس ذمہ داری کی بنیاد پر، یہ امت ہے جس کے ماتھے پر کبھی پسینہ بھی نہ آئے، جس کے کان پہ کبھی جو بھی نہ رہیں گے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، کن تم خیر امہ کا تاج تمہارے سر پر ہے، احساس کرو ذمہ داری کا۔ بہرحال پھر ورقہ بن نوفل کے پاس کیوں لے گئی خدیجہ، حکمت یہ تھی، آقا پہنچے اور پہنچ کر کے کہتے ہیں میں نے غار میں فرشتہ دیکھا جو اقرا بسم ربک الذی پڑھتا تھا، تو ورقہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ پر وہی آیا جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، عیسیٰ کے پاس آیا تھا، ابراہیم کے پاس آیا تھا۔ کیوں ایسا ہوا؟ ورقہ نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، اس میں بھی میرے نبی کی شان ہے، محبوب موسیٰ اور تھے تو اور ہے، ابراہیم اور تھے تو اور ہے، عیسیٰ اور تھے تو اور ہے۔ ابراہیم نے کہا میں اللہ کا نبی، موسیٰ نے کہا میں اللہ کا نبی، یوسف نے کہا میں اللہ کا نبی، عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا نبی۔ تو نہیں کہے گا میں اللہ کا نبی، تیرے لیے انتظام ایسا کروں گا کہ ورقہ تجھ سے سن کر کہے گا عیسائی ہونے کے بعد بھی کیا آپ اللہ کے نبی ہے۔ لوگوں سے کرواؤں گا تاکہ پتا چلے وہ اور ہے تو اور ہے، اور نبی بھی تیری طرح نہیں ہے، یہ میرا نبی ہے جو دیکھے شیدا ہو جائے، اسی لیے مومن کو جو ہے ان کی عزت میرے دل سے، لیکن جس کے پاس ایمان نہیں ہے جب آپ جیسے ایمان والوں کو کھینچنا ہوتا ہے تو مجبوراً تعظیم کرتے ہیں، تو کیسے کرتے ہیں؟ مردہ دل سے کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تعظیم بھی کرتا ہے نچبی تو مرے دل سے۔ اللہ نے توفیق دے میلاد کا جشن خوب مناؤ، اس میں ڈھول تاشے ڈی جے وغیرہ نہ بجاؤ، ہول پاڑ نہ کرو اور دیگر ایسے کوئی کام نہ کرو جس سے لوگ اسلام کو سنیت کو تانا دے۔ ادب سے چلو، درود شریف پڑھتے ہوئے باوضو جلوس میں شرکت کرو، نعت رسول پڑھتے ہوئے گھروں پہ جھنڈے لگاؤ، اپنے آنگن کو لائٹنگ سے روشن کرو، کیونکہ یہ حضور کی آمد کا دن ہے، یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے، یہ عید نہیں عیدوں کی عید ہے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، کوئی عید نہیں ہوتی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دنیا میں تو دو ہی عید ہے، یہ تیسری کہاں سے لائے؟ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جمعہ بھی عید المومنین ہے، انہیں پتہ نہیں ہے ہر خوشی کا دن عید کہلاتا ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، تو ہمیں یہ عیدوں کی عید ملی ہے، ہمیں چاہیے
اس پر خوشی منائے. اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو نیا کپڑا پہنے, اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے. ہم الحمدللہ یہ آپ کو دعوت دیتے ہیں, اگر کوئی غم میں ڈوبا ہے وہ عید میلاد پر خوشی منا کر دیکھیں, انشاءاللہ پورا سال اس کا خوشیوں میں گزرے گا اور خوشی ہی خوشی ہوگی انشاءاللہ. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ذکر کا سناتے جائیں.